الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حاضرین محترم، ہم نے ایمانیات کے سلسلے میں گزشتہ نشست میں ایمان بالآخرت پر گفتگو شروع کی تھی۔ پچھلی بار تو شاید درس ہو نہیں سکا تھا، تو آج یہ اس سلسلے کی دوسری گفتگو کریں گے ہم، جس کا تعلق ایمان بالآخرت سے ہے، جس کا موضوع اور عنوان ہے ایمان بالآخرت، جس کو قرآن پاک نے بالکل ابتدا میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں بیان کیا، اور ایمانیات میں جو سب سے آخری چیز ہے وہ ایمان بالآخرت ہے۔ جس شخص کا آخرت پر ایمان نہیں وہ مسلمان نہیں، نہ اس کی کوئی نماز ہے، نہ اس کا کوئی روزہ ہے، نہ کوئی حج ہے۔ اور قرآن نے کہا بالآخرت ہم یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، اس جہان کے بعد ایک اور جہان ہے، اور اس زندگی کے بعد ایک وہ زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ عارضی اور فانی ہے، جو دنیا میں ہم گزارتے ہیں یہ عارضی اور فانی ہوتی، جو اس کے بعد آئے گی وہ دائمی اور ابدی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس لیے بار بار قرآن پاک میں اس کو زور دے کے بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا ولدار الآخرۃ خیر وابقیٰ، اس سب کے باوجود تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تو جب دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو تو آخرت میں ایمان کہاں رہا؟ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا ولدار الآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے اپنی ہر کتاب میں بیان کیا، پچھلی جتنی کتابیں ہیں ان سب میں بھی عقیدہ آخرت بیان کیا گیا۔ آخرت کے بعد موت، اس کے زندگی کے بعد آخرت کی جو زندگی ہے اس پر ایمان کو لازم قرار دیا گیا،
مسلمان ہونے کے لیے۔ وہ بندہ دھوکہ اسی وقت کھاتا ہے جب آخرت کو بھول جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہی دنیا ہمیشہ کا گھر ہے اور یہی زندگی ہمیشہ رہنی ہے، پھر وہ دنیا کی بھول بھلائیوں میں گم ہوتا ہے، دنیا کے عیش و عشرت میں ڈوب جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ جو غافل بندہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی موت کے ساتھ ہی، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام کا یہ کمال ہے، کبھی اس بات پہ دھیان سے کوئی غور کرے اور غور کرنے کے قابل ہو بندہ، اسے غور کرنا آتا ہو کہ غور ہوتا کیا ہے اور کیسے کرتے ہیں، تدبر اور تفکر اسے نصیب ہو تو دنیا میں اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں۔ آپ لوگ تو مسلمان ہیں نا، آپ کے لاشعور میں بھی یہ چیز ہوتی ہے، قبریں، قبرستان، حتم کل چہلم ہوتے رہتے ہیں، تو ہم بغیر کسی تبلیغ کے بھی اس سے مانوس ہوتے ہیں، اس بات سے کہ جب کسی نے فوت ہونا ہے تو کیا کرنا ہے۔ لیکن جو کافر بندہ ہے، غیر مسلم ہے، آج کا ماڈرن ترین فرانس کا، جرمنی، امریکہ اور انگلینڈ کا رہنے والا کافر، کبھی اس کے اندر کے جذبات کو کوئی ٹٹول کے دیکھے، جس کے پاس آگے کا کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ یہ بھی ایک خوشائند بات ہوتی ہے کہ یار آج میں اگر یہاں ہوں تو کل میں نے جانا ہے کہیں اور۔ یہ نفسیاتی طور پہ اندر ایک خوشی اور تسکین کا باعث ہوتی ہے یہ چیز کہ میرا ٹھکانہ ہے جہاں میں نے جانا۔ تو جس بد نصیب کا آگے کا تصور ہی کوئی نہ ہو، اس سے بڑا بھی دنیا کے اندر کوئی مفلس اور محروم شخص ہوگا؟ اس لیے وہ اپنی ساری انرجی اس زندگی پہ لگا دیتا ہے، ویکینڈ مناتا ہے، بیچ پہ جاتا ہے، ننگا نہاتا ہے، یعنی اپنے نفس کی تسکین کا ہر وہ سامان جو انسانی ہے یا حیوانی ہے۔ اگر وہ جانور کو بھی دیکھے کہ جانور اس طرح خوش ہے تو وہ اس طرح اچھلنا کودنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اس کے علاوہ اور ہے کچھ نہیں۔ اور جو کلمہ گو ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس کے پاس وہاں سے پہلے بھی ایک برزخ، ایک ویٹنگ ایریا اس کو دیا گیا ہے۔ آخرت کا جو پہلا سٹے ہے، عالم آخرت کا جو پہلا سٹے ہے وہ قبر ہے، جس کا تعارف یہ ہے کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، او حفرۃ من حفرات النیران، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو ایمان بالآخرت میں جو پہلا قدم اور پہلا سٹیپ ہے وہ ہے عذاب قبر پر ایمان۔ موت کے بعد جب اٹھے گا تو اس کے بعد کیا پیش آئے گا اس کے ساتھ، اور وہ کہاں ہوگا؟ قیامت میں تھوڑی چلا جائے گا، یہ حشر کا میدان تھوڑی شروع ہو جائے گا، قبر میں۔ قبر کیا ہے؟ قبر کو سمجھنا، اس سے مانوس ہونا، قبرستان جانا، قبروں کی زیارت کرنا، یہ ہمیں سکھایا ہمارے دین نے۔ اور یہ تقریروں سے اور تبلیغوں سے اتنا سمجھ نہیں آتا جتنا مشاہدے سے جا کے قبرستان میں دیکھ کے سمجھ آتا۔ میت کو غسل دینے سے، کفن دینے سے، جنازہ پڑھنے سے،
جنازے کے ساتھ جانے سے، قبر کھودنے سے، قبر میں میت کو اتارنے سے، پھر اس کے اوپر مٹی ڈالنے کو، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبریں بنائیں، قبریں بنوائیں، خود قبروں میں اترے۔ ایسے بھی خوش نصیب تھے کہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے قبر تیار کروائی تو خود رحمت کائنات اس میں جلوہ فروز ہو گئے، لیٹ گئے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک جنت البقیع شریف میں بنی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی والدہ ماجدہ، تو آقا کریم علیہ السلام کو ان سے اتنا پیار تھا کہ خود اس قبر میں لیٹ گئے کہ باقیوں کی تو بعد میں جنت بنے گی، اس کو پہلے جنت بنا کے پھر اپنی ماں کو اس میں اتارا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں اس دن ہم سب کا حال یہ تھا کہ ہر کوئی تڑپ رہا تھا کہ کاش یہ میری قبر ہوتی۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے سورہ فصلت کی آیت نمبر 30، اس میں ائمہ تفسیر کہتے ہیں یہ جو معاملہ ہے نا، ان الذین قالوا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، بس کہا ہی نہیں، پھر اس پہ ڈٹ گئے، پھر پہرا دیا اس قول کا، اس پر ثابت قدم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر فرشتے ان پر اتریں گے اور کیا کہیں گے کہ ڈرو نہ اور غم نہ کرو، ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ کب ہوگا؟ کہتے ہیں جب موت آئے گی بندے کو، یہ اس وقت کا معاملہ ہے۔ اگر وہ ثابت قدم رہا ہوا، اپنے قول کو نبھایا ہوا، تو پھر اس کے ساتھ یہ پیش آئے۔ اور کفار کے بارے میں سورہ انفال میں فرمایا اگر تم کافروں کی موت کو دیکھ لو کہ ملائکہ کس طرح ان کے اوپر ضربیں اور گرز لگاتے ہیں اور ان کے چہروں کو کس طرح مسخ کرتے ہیں، ان کی پشتوں کو کس طرح مسخ کرتے ہیں اور کس طرح جلا کے راکھ کر دینے والے عذاب کے اندر ان کو مبتلا کر دیا جاتا ہے، تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ کفر اور ایمان میں کیا فرق ہے۔ اور ہانکتے ہوئے فرشتے ان کو اس جلا دینے والے عذاب کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ پھر انہی ظالموں کے اور کافروں کے بارے میں جگہ جگہ قرآن پاک میں یہ کیفیت ان کے عذاب کی بیان کی گئی ہے، کس طرح نزع کے عالم میں وہ اذیت میں ہوتے ہیں اور کیسے عذاب میں ان کو ڈالا جاتا ہے ابھی جہنم سے پہلے دنیا میں، کیونکہ کافر جو ہے اس کی سب سے بڑی بدخصلتی یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے تکبر کرتا ہے، یعنی جو کچھ کہا جا رہا ہوتا ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کو قرآن نے کہا ہے وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، لاپرواہی اور بے نیازی سے اللہ کی آیتوں کو پس پشت ڈال دینا، یہ بدترین کافروں کا شیوہ ہے۔ پھر آل فرعون کے بارے میں، قوم فرعون کے بارے میں بتایا گیا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح اور شام ان کے اوپر جہنم کی آگ کو ڈیلا جائے گا، اور جب قیامت قائم ہوگی تو پھر انہیں کہا جائے گا اس سخت ترین عذاب کے اندر گرفتار ہو جاؤ۔ سورہ ابراہیم کی آیت 27 میں فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، یہ لفظ قول ثابت جو ہے اس سے مراد ہے لا الہ الا اللہ، جو ایمان والے ہیں
اللہ ان کو ثابت قدم رکھتا ہے اس قول ثابت پر۔ یہ کلمہ ہے ہی اس لیے کہ اس پہ قائم رہا جائے۔ جو اس پہ بھی قائم نہیں رہ سکتا وہ پھر کسی پہ بھی قائم نہیں۔ جس کے کلمے کا اعتبار نہیں ہے اس کی کسی چیز کا اعتبار نہیں ہے، اس کا کوئی عمل بھی قابل اعتبار نہیں۔ جس کا کلمہ قابل اعتبار نہیں، تو بات بات پہ 2-2 4-4 روپے کے لیے کلمے کی قسمیں کھاتا رہتا ہے، کلمے کو ایمان کو بیچتا رہتا ہے۔ تو جو ایمان والا ہے سچے دل سے مخلصاً بقلب ہی، جس نے اخلاص قلبی کے ساتھ کلمہ پڑھا ہوا ہے، اسے اللہ جما دیتا ہے اور ٹکا دیتا ہے اس قول ثابت پہ، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی جمائے رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ٹکائے رکھے گا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایمان پہ قائم رہنا یہ اللہ کی توفیق سے ہے، بندہ اپنے کمال و کسب سے اس پہ قائم نہیں رہ سکتا۔ تو وہ کسے قائم رکھے گا؟ جس کا اس سے تعلق ہوگا اسے قائم رکھے گا، اور جو پشت پھیر کے پھرتا رہے گا اسے چھوڑ دے گا اس کے حال پہ۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور جو ظالم ہیں ان کو پھر اللہ بھٹکا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے، ڈی ٹریک کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دنیا ہی میں عذاب ہے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا المؤمن اذا شہد اللہ الہ الا اللہ وعرف محمدًا فی قبرہ، جب مومن یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور قبر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیتا ہے، فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کی تفسیر یہ بیان فرما دی، خود ہی اس آیت کریمہ کی تفسیر فرما دی کہ بندے کا قبر میں اللہ کی توحید کی گواہی دینا اور نبی کریم علیہ السلام کو پہچان لینا، یہ قول ثابت پہ قائم رہنا ہے۔ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کو بھی جانتا ہو اور اللہ سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہوں، کیونکہ اللہ کے صرف نام کی گواہی دینی ہے اور اللہ کے حبیب کو پہچاننا ہے۔ وہاں زبانی کلامی کھاتا نہیں کہ میں بڑیاں نعتاں پڑھیاں سی جی، نو، وہاں ریکگنائزیشن ہے، اور وہ تعلق کے بغیر ممکن نہیں، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ کتنا بھی کوئی قریبی آپ کا بندہ ہو جس سے آپ کبھی ملے ہی نہیں ہیں، وہ پاس بھی کھڑا ہوتا تو بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا، دوسرے کو بتانا ہے کھلوتے ہیں بیچ میں، ہے کہ نہیں؟ جس سے آپ ملے نہیں، غائبانہ پتہ ہے کہ ہے کوئی، کسی شادی میں کسی مرگ میں وہ پاس بھی کھڑا باتیں بھی کر رہا ہو، بعض دفعہ بندہ اس بندے کا ذکر بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن اسے نہیں پتہ یہ میرے پاس کھڑا ہے، تو وہ کہتے ہیں کھلوتے تھڑے کو شیخ صاحب، ہے کہ نہیں؟ تو بھائی تم یہ سوچو نارمل زندگی میں تمہارا یہ حال ہے تو ایک بار روح نکل گئی، غسل دے دیا، لوگوں نے رو پیٹ لیا، جنازہ اٹھا کے قبر کے گڑھے میں ڈال کے اوپر مٹی ڈال دی، اس کے بعد تمہارا حال کیا ہوگا؟ یہاں آدھے گھنٹے بعد ہوش حواس قائم نہیں ہوتے، لگ نہیں رہا ہوتا یہ وہی بندہ ہے جو بھی گیا ہے۔ تو اس مرنے کے پروسیس کے بعد کیا ہوگا، جس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ یہ آخرت حشر کا دن وہ ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امی و صاحبتی، و سگا بھائی بھی بھول جائے گا،
بیوی اور شوہر ایک دوسرے کو بھول جائیں گے، بھاگ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے۔ ماں جیسا رشتہ جس سے بڑھ کے کوئی ہے ہی نہیں، وہ بھی پہچاننا تو دور کی بات ہے، ایک دوسرے سے جان چھڑا رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے۔ تو اگر تعلق اس درجے کا نہیں کہ آپ بغیر کسی اور کے تعارف کے پہچان سکیں تو نجات کیسے، چھٹکارا کیسے ملے گا؟ تو الفاظ حدیث یہ ہیں، وَعَرَفَ مُحَمَّدًا فِي قَبْرِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، زبانی نہیں، بتا دیا نہیں کہ جی میں مانتا ہوں، پہچان لیا کہ یہی ہیں وہ میرے آقا محمد رسول اللہ۔ پھر دوسری حدیث میں ہے ان المسلم اذا سئل فی القبر، جب اس سے پوچھا گیا اور اس نے جواب دے دیا صحیح، اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فذالک قول اللہ، فرمایا یہ وہ قول ثابت ہے جس کا رب کریم نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ تو اس قول ثابت کا بھی پہلے تعارف ہو بندے کو، کلمہ طیبہ سے بھی تعلق ہو، کبھی بغیر کہے بھی پڑھا ہو، پڑھا ہے مسلمانوں کا بھی پڑھیے۔ ایک کلمہ ہے زبانی، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہو، ایک کلمہ مینوں پیر پڑھایا تے میں صدا سہاگن ہوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ۔ اور علامہ اقبال نے کہا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو وہ جو اصل بات ہم کر رہے ہیں وہ ہے دل و نگاہ کے مسلمان ہونے کی۔ اس پہچان اور شناخت کے لیے یہ ضروری ہے کہ کلمہ طیبہ صرف زبان تک نہ ہو، اقرار باللسان تک نہ ہو، بلکہ تصدیق بالقلب کی صورت اختیار کر جائے، تو یہ ایمان کامل ہے، یہ ایمان مکمل ہو گیا۔ اور تعلق بنا لے اپنا، اس دنیا میں اسی کام ہم آئے ہیں، اللہ سے تعلق بنا لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بنا لے۔ ہاں، ایک ہوتا ہے ایمان لے آنا اور اقرار کر لینا اور زبانی باتیں کر لینا، ایک ہے تعلق بنا لینا۔ تعلق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، صرف فارمیلٹی ہے، اور وہ صورت ایمان ہے صوفیہ کے نزدیک، حقیقت ایمان نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیتے ہیں تو وہ میت لوٹ کے جانے والے اپنے رشتہ داروں کے جوتوں کی آہٹ بھی سنتی ہے۔ اگر وہ مومن تھا، صاحب ایمان تھا، تو فرمایا اس کی نماز اس کے سر کے سرانے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ مومن تھا تو اس کی نماز اس کے سرانے، روزہ اس کے دائیں طرف، زکوٰۃ اس کے بائیں طرف، اور اس کی نیکیاں، صدقات و خیرات، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ اس کے قدموں کی طرف پائنٹی، چاروں سائیڈیں کور۔ تو فرمایا جب اس کے سر کی طرف سے کوئی داخل ہونے لگتا ہے، فرشتے یا نکیرین یا کوئی بھی چیز، تو نماز اسے روک کے کہتی ہے ٹھہرو بھائی، میری سائڈ سے نہیں تم جا سکتے۔ وہ دائیں طرف سے آنا چاہتے ہیں تو روزہ کہتا ہے بھائی اس طرف سے آپ نہیں انٹر ہو سکتے، اور کہیں سے اس سائڈ سے آپ نہیں جا سکتے۔ پھر وہ بائیں طرف سے آتے ہیں تو اس کی زکوٰۃ کہتی ہے کہ ادھر میں ہوں، میرا پیرا ہے، آپ ادھر سے نہیں جا سکتے۔
وہ پھر پیروں کی طرف سے آنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی وہ مقبول نیکیاں، اس کے صدقات، خیرات، صلہ رحمی، امر بالمعروف اور لوگوں کے ساتھ کی گئی بھلائی، وہ سب وہ کھڑے ہوتے ہیں، باؤنڈری لائن بنی ہوتی ہے، آپ ادھر سے داخل نہیں ہو سکتے، تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ اب تم بیٹھ جاؤ، اس کو آواز آتی ہے کہ اے صاحب قبر اب خود ہی اٹھ کے بیٹھ جا، چاروں طرف تیرے سپورٹ ہے۔ جب وہ بیٹھتا ہے تو سورج کو عالم مثال میں اس کے سامنے کیا جاتا ہے اس وقت جب کہ وہ غروب ہونے کے قریب ہے۔ یہ ایک منظر، اسے پہلا منظر جو قبر میں دکھایا جائے گا وہ یہ ہوگا، عصر کی نماز کا وقت گزر چکا اور مغرب ہونے والی ہے، سورج ابھی غروب نہیں ہوا، غروب ہونے سے پہلے کا منظر، یہ پہلی جھلک جو صاحب قبر دیکھے گا وہ یہ ہوگی۔ تو کہا جائے گا بتاؤ اب تمہاری کیا خواہش ہے؟ وہ کہے گا چھوڑو چھوڑو، میں نماز پڑھ لوں، میری نماز نکل جائے، کہ ٹھہرو میری عصر کی نماز جا رہی، میں وہ پڑھ لوں۔ تو وہ فرمائیں گے بے شک تم ایسے ہی تھے، میں ایسے ہی کیا کرتے، اور تم نے یہی کرنا تھا، ابھی نہ کوئی اثر ہے، نہ کوئی سورج غروب ہونے لگا ہے، نہ یہاں کوئی وقت ہے، یہ تو صرف چیک کیا گیا ہے، تمہیں ٹیسٹ کیا گیا۔ تو اب وہ کہیں گے کہ اب جو پوچھیں تو بتاتے جانا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 3 سوال ہوں گے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرے نبی کون ہے۔ جو بات کی جا رہی ہے ڈائریکٹ اور براہ راست، وہ ایک ہی بنیادی بات ہے۔ اب جو پہلا سوال ہونے لگا ہے اس شخص سے، اس سارے ٹرائل کے بعد کوالیفائی کر گیا کہ اس سے سوال کر لو، سمجھ آئی بات کی آپ کو؟ یہ یعنی اگر نماز نہیں اور یہ معاملات نہیں تو اس سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ ہاں، بین الایمان والکفر الصلاۃ، کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ الصلاۃ حاجزۃ بین الکفر والایمان، تو نماز کو اگر واقعی نماز کی طرح ادا نہیں کیا ہوا، نماز پڑھنا اور چیز ہے، نماز سے تعلق بنانا اور چیز ہے، یہ بات تعلق سے ہوگی۔ اب وہ اس قابل ہوا ہے کہ اس سے سوال جواب ہوں، اور وہ سوال ایک ہی بنیادی سوال ہے، وہ کیا ہے؟ ماذا تقول فی ھذا الرجل الذی فیکم، نام بھی نہیں ہے، ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں، نہ محمد کہنا ہے، نہ رسول، نہ نبی، یہ امتحان ہے کہ اس ہستی اور اس شخص کے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتے تھے جو تم میں آئے تھے، تمہارے درمیان رہے، اور کس چیز کی تم گواہی دیتے تھے۔ تو وہ کہے گا، اگر صاحب ایمان اور صاحب تعلق ہے تو وہ کہے گا اشہد انہ رسول اللہ، وہ جو تشریف لائے تھے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وَأَنَّهُ جَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی طرف سے حق لے کر آئے تھے۔ اب یہ ملائکہ کہیں گے، یہ ساری باتیں وہ ہیں جو اللہ کے علم میں ہیں، لیکن اتمام حجت کے لیے چیک کیا جا رہا ہے۔ فرشتوں کو بھی پتہ ہے یہ بندہ ٹھیک ہے، تو ٹیسٹ شروع ہوگا، غلط بندے کا ٹیسٹ شروع ہی نہیں ہوگا۔
2 نمبر کا یہ ٹیسٹ ہوگا ہی نہیں، یہ 1 نمبر کا ہوگا جو کوالیفائڈ ہے، اور اس کو بھی پہلے چیک کیا ہے، دیکھ لیں نماز آ گئی ہے، روزہ آ گیا ہے، یہ سب وہ پیمانے ہیں جس پر عشق مصطفیٰ کو پرکھا جاتا ہے، تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہ میں نماز پڑھنی ہے، نہ میں روزے رکھنے ہیں، نہ میں زکوٰۃ دینی ہے، میں بس نعتہ پڑھ کے دیگاں پکا کے کھا لینی ہے تو میں جناب بخشیا جانا ہے، تو وہ تو اللہ جانے آگے کی بات، یہ قبر میں ہی وہ بندہ فارغ ہے، وہ تو قبر جوگا بھی نہیں ہے بیچارہ کہ قبر کو ہی کوالیفائی کر جائے، یا اس بات کے لیے کوالیفائی کر جائے کہ اس سے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال پوچھا جائے، الیاذ باللہ عز وجل۔ تو اب وہ ملائکہ کہیں گے ہاں ہاں تم اسی بات پہ تو ساری زندگی قائم رہے اور کھڑے رہے ہو، تم جیے ہی اسی پہ ہو، تم نے زندگی اس پہ گزاری ہے، وَعَلَىٰ ذَلِكَ مُتَّ، اور اسی پہ تم مرا ہے، وَعَلَىٰ ذَلِكَ تُبْعَثُ انشاءاللہ تعالی، اس قبر سے اٹھ کے تو حشر میں بھی جائے گا تو اسی عقیدے پہ جا، وہ اسے پہلے ہی بتا دیں گے۔ ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، پھر اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے اور دکھایا جائے گا کہ یہ دیکھ اپنے ٹھکانے کا نظارہ کر جو تیرے رب نے تیرے لیے بنایا ہو۔ تو خوشی، سرور اور حیرت کی کیفیت طاری ہو جائے گی اس شخص پر، اور پھر 70 ہاتھ تک اس کی قبر کو وسیع کر دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا اور قبر کو روشن کر دیا جائے گا، اور اس کا جسم بھی واپس لٹا دیا جائے گا جیسے پہلے تھا، جیسے اس دنیا میں تھا ویسا ہی جسم اسے دے دیا جائے گا۔ وَيُجْعَلُ نَسَمَهُ مِنَ النَّسِيمِ الطَّيِّبِ، اور اس دنیا کی روح سے بھی بہتر ٹرانسپیرنٹ روح عطا کر دی جائے۔ وَهِيَ طَائِرٌ يُغْلَقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ، اب یہ اس کی قبر، یہ جو لوگوں کو چیزیں سمجھ نہیں آتی، یہ سیدھی نصوص میں یا حدیث کے متون میں لکھی ہوئی ہیں، پھر بھی لوگ اڑ پھنس کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ فرمایا اس کی روح بیک وقت اس کی قبر میں، اس کے جسم میں بھی ہے، اور جنت کے اندر پرواز کرنے والے جو پرندے ہیں ان کے اندر بھی ہے۔ اب سوچئے کہ قبر اور جنت آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اٹیچ ہیں، اس لیے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو داتا صاحب کی قبر جنت کا باغ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اور بابا فرید گنج شکر کی قبر، تو اس لیے اس کے دروازے کو کوئی جنت کا دروازہ کہے تو کوئی مسئلہ تو پریشانی تو کوئی نہیں۔ جب قبر جنت کا باغ ہے تو اس کا دروازہ پھر جنتی دروازہ ہی ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے۔ تو یہ دنیا میں چیزیں ہمارے لیے رکھ دی گئی ہیں، اگر ہم سمجھیں، اگر غور کریں۔ اور پھر حضرت عمر بن حکم بن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں اب وہ قبر والا ایسے سوتا ہے فَيَنَامُ نَوْمَةَ الْعُرُوسِ لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ، وہ اس پہلی رات کی دلہن کی طرح سوتا ہے اپنی سیج پر کہ اب اس کے محبوب کے سوا اسے کوئی جگاتا نہیں، حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ وہ وقت لے آئے قیامت کا کہ اسے اٹھا کے میدان حشر کی طرف لے جایا جائے۔ اور فرمایا اگر وہ کافر ہے اور ایمان سے محروم ہے تو پھر اس کے سر کی طرف سے آتے ہیں وہاں بھی کوئی نہیں، دائیں طرف سے آتے ہیں وہاں بھی کوئی نہیں، بائیں سے آتے ہیں وہ بھی کھلا ہے، پیروں کی طرف وہ چاروں رستے کھلے ہیں جدھر سے مرضی آ جاؤ۔ اور پھر وہ آتے ہیں نکیرین، جن کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کیف انت اذا کنت فی اربع من الارض فی ذراعین، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو سامنے بیٹھے تھے، خطاب کیا عمر وہ وقت کیسا ہوگا جب تم قبر کی 4 دیواری میں ہو گئے، ایک چوکھٹے میں ہو گئے اور وہ بس 2 ہاتھ چوڑا ہوگا،
اور تم منکر نکیر کو دیکھو گے۔ تو عرض کیا حضور یہ منکر نکیر کیا ہیں؟ فرمایا یہ قبر کے فرشتے ہیں اور قبر کا امتحان ہیں۔ یہ فرشتے خود قبر کا امتحان ہیں۔ ان کی آنکھیں ایسی ہیں جیسے چمکتی ہوئی بجلی ہے، اور ان کی آوازیں ایسی ہیں جیسے کڑکتی ہوئی بجلی ہے، اور ان کے پاس ایک ایسا گرز ہے کہ اگر 1 سال کے سارے حاجی اکٹھے ہو کے اس گرز کو اٹھانا چاہیں جو میدان منا میں ہوتے ہیں تو اٹھا نہیں سکتے۔ لیکن فرمایا وہ گرز ان کے لیے اپنا عصا مبارک جو تھا حضور علیہ السلام کی چھڑی مبارک، فرمایا ان فرشتوں کے لیے وہ گرز اس سے بھی ہلکا ہے جتنی میری یہ چھڑی ہے۔ یہ تم سے امتحان لینے آئیں گے۔ اور فرمایا اگر کسی پر اس گرز سے انہوں نے ضرب لگا دی تو وہ قبر کی اسی مٹی کی طرح ہو جائے گا اس کا وجود جس میں وہ دفن ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور ہم اسی حالت پہ ہوں گے؟ یعنی ہمیں پتہ ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں شعور ہوگا؟ فرمایا نعم ارجو اکفیکہما، فرمایا ہاں اسی حالت پہ ہوگے، اور یہ تمہیں کفایت کرے گی۔ جس حالت پہ ہو، ایمان کی حالت میں ہو، صحابیت کے مرتبے پہ ہو، تو یہ تمہارا دفاع کرے گی یہ چیز۔ فرمایا اسی حالت پہ ہوگے، شعور ہوگا، ادراک ہوگا، سب کچھ دیکھ رہے ہوگے، سن رہے ہوگے، سمجھ رہے ہوگے۔ اسی طرح دوسری روایت میں فرمایا فَيُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ فَيَأْتِهِ مَلَكَانِ، جب قبر میں چلا جائے گا تو اس کی روح واپس اس کو لوٹا دی جائے گی، اور پھر اسی طرح اس کے پاس یہ ملائکہ آئیں گے۔ اگر صاحب ایمان ہے تو اس طرح کا معاملہ ہوگا، اگر ایمان سے محروم ہے تو دوسرا معاملہ پیش آئے گا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں پوچھا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عذاب القبر حق، قبر کا عذاب برحق ہے۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے فما سمعت یصلی صلاۃ بعد الا تعوذ فیہا من عذاب القبر، اس کے بعد میں نے کبھی دیکھا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اس میں عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم وعذاب القبر وفتنۃ المحیا والممات وفتنۃ المسیح الدجال۔ آمین آمین ہی نکال لو مسلمانوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آخری روایت، کہتے ہیں کانا یعلمہم ھذا الدعاء کما یعلمہم السورۃ من القرآن، یہ دعا صحابہ کو ایسے سکھاتے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے، اور یہ وہ دعا ہے جو نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، جہاں ہم لوگ اپنا رٹا سسٹم چلا رہے ہوتے ہیں۔ نماز نصیب ہی نہیں ہے لوگوں، نماز کہتے ہیں اللہ کے حبیب کی اداؤں کو ادا کرنے کے، تو جس نے زندگی بھر نماز کا آخر اس طرح کیا ہی نہیں جس طرح اللہ کے حبیب نے زندگی بھر کیا، اور مومنوں کی ماں کہتی ہیں کہ کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں کہ کسی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ دعا نہ پڑھی ہو۔ یہاں اپنے امام سے بھی پوچھ لیں، وہ کہے گا ربی جلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، بچپن سے بچے کو یہی سکھا دیتے ہیں۔ بے شک قرآن کی آیت ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ تو جب آپ نے بنیادی خلاف سنت پہ رکھ دی لوگوں اپنی عبادت و نماز میں، رکن دین میں، تو آپ کا رزلٹ اور نتیجہ اور آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ یہ 4 چیزوں سے فرماتی ہیں کبھی ہم نے دیکھا نہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے نماز کے اندر پناہ نہ مانگی ہو۔ تو اگر نماز پڑھنی ہے واقعی کبھی اور نماز چکھنی ہے تو اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام کے طریق اور سنت کے مطابق نماز کو ادا کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی۔ اللہم انزل علینا رحمت والبرکت والمغفرہ انک علی کل شیء قدیر۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، سہل فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔